اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں یووال نوآ ہراری کی نئی کتاب نیکسس پر۔ جی، ہراری، جنہوں نے سیپینس اور ہوموڈیوز لکھی ہے نا؟ بالکل وہی۔ تو اس بار وہ معلوماتی نیٹ ورکس کی تاریخ دیکھ رہے ہیں، مطلب پتھر کے زمانے سے لے کر مصنوعی ذہانت تک۔ ہاں، آج دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے اور کیوں اہم ہے۔ اور ہراری کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اگر آج ہمیں اے آئی کو سمجھنا ہے، ہاں، اور جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، بالکل، تو اس کے لیے انفارمیشن سسٹمز کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور کتاب کا نام بھی نیکسس ہے، یعنی ربط۔ ربط۔ جی، کیسے معلومات آپس میں جڑتی ہیں، کیسے طاقت بنتی ہیں، کیسے لوگوں کو جوڑتی یا توڑتی ہیں۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، جی، خاص طور پر اس کا شروع کا حصہ، تمہید اور پہلا باب۔ جی، اور یہ شروع سے ہی نا کافی دلچسپ سوال اٹھاتی ہے کتاب۔ بالکل۔ بنیادی سوال یہ کہ معلومات یعنی انفارمیشن آخر ہے کیا، اور کیا زیادہ معلومات کا مطلب ہمیشہ زیادہ سچائی ہوتا ہے؟ ہراری تو ایسا نہیں مانتے۔ نہیں، وہ بالکل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ معلومات کا اصل کام شاید حقیقت دکھانا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا اصل کام ہے جوڑنا، کنیکشن بنانا، چیزوں کو، لوگوں کو، خیالات کو آپس میں ملانا۔ یہ تو عام سوچ سے ہٹ کر ہے۔ مطلب ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جتنی انفارمیشن ملے گی سچائی اتنی واضح ہوگی۔ اسی کو وہ نائیو ویو کہتے ہیں، ایک آپ کہہ لیں سادہ لو یا بھولا بھالا نظریہ۔ اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ مثال دیتے ہیں علم نجوم کی، ایسٹرالوجی کی۔ ہاں، جو سائنس کے حساب سے تو مطلب سچ نہیں ہے۔ بالکل سچ نہیں، لیکن صدیوں تک اس نے بادشاہوں کو، لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ آج بھی اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، تو معلومات تو ہے، بھلے سچ نہ ہو۔ یہی تو نکتہ ہے کہ معلومات کی طاقت اس کے سچے ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جوڑنے کی صلاحیت میں ہے۔ وہ ایک نیٹ ورک بناتی ہے۔ اب وہ نیٹ ورک سچ پر بنا ہو یا کسی کہانی، کسی افسانے پر۔ جیسے میوزک یا ڈی این اے، وہ کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتے، پر جوڑتے ہیں۔ بالکل، وہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں وہ NLI جاسوس نیٹ ورک کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ ہاں، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ایک کبوتر وہ کب صرف ایک پرندہ ہے اور کب ایک اہم فوجی پیغام لے جانے والا۔ یا کھڑکی کا شٹر، وہ کب صرف لکڑی ہے اور کب حملے کا اشارہ۔ یہ سب سیاق و سباق، کانٹیکسٹ پر منحصر ہے۔ جی، اور یہیں سے وہ بات کرتے ہیں حقیقت اور نظام کے درمیان ٹکراؤ کی، ٹروتھ اور آرڈر۔ اچھا، کہ انسانی معاشروں کو زندہ رہنے کے لیے دونوں چاہیے، سچائی بھی، جیسے دوائیوں کی دریافت، اور نظام بھی، ایک آرڈر۔ ہاں، جو اکثر کہانیوں، عقیدوں، نظریوں سے بنتا ہے۔ اور کئی بار ہراری کہتے ہیں معاشرے نظام کو سچائی پر فوقیت دیتے ہیں، آرڈر زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر معلومات کا کام جوڑنا ہے تو پھر پہلے باب میں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم انسان سیپینس اس جوڑنے میں اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اصل طاقت ہماری انفرادی ذہانت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بڑی تعداد میں لچکدار طریقے سے تعاون کرنے کی صلاحیت، فلیکسیبل کوآپریشن۔ لیکن یہ صلاحیت تو صرف جان پہچان والوں تک محدود نہیں ہے نا، ہم تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہراری کے مطابق یہ ممکن ہوا کہانیوں کی وجہ سے۔ سٹوریز، کیسے؟ کہانیاں ایک خاص قسم کا تعلق بناتی ہیں، انسان سے کہانی کا تعلق، ہیومن ٹو سٹوری۔ اچھا، اس تعلق کی وجہ سے اربوں لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، وہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک نظام کے تحت کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بڑا مذہب یا ملک یا عالمی تجارتی نظام۔ اور یہ کہانیاں صرف جوڑتی نہیں ہیں، وہ ایک نئی قسم کی حقیقت بھی بناتی ہیں۔ جی، جنہیں ہراری بین الاذیتی حقیقتیں کہتے ہیں، انٹر سبجیکٹیو ریالٹیز۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ موضوعی حقیقت جیسے پتھر اس سے الگ ہیں؟ ہاں، اور موضوعی حقیقت جیسے میرا ذاتی درد اس سے بھی الگ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ہمارے مشترکہ تخیل میں وجود رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے دیوتا، پیسہ، قومیں، کارپوریشنز۔ تو یہ اصل میں تو نہیں ہے، مطلب ٹھوس شکل میں؟ ٹھوس شکل میں نہیں، لیکن ہمارے اجتماعی یقین کی وجہ سے ان میں بے پناہ طاقت ہے۔ ایک کمپنی کاغذ پر ایک تصور ہے، لیکن وہ حقیقی دنیا میں بہت کچھ کر سکتی ہے۔ یہ تو مارکسزم کے خیالات سے مختلف بات ہے۔ مارکسزم تو کہتا تھا کہ یہ نظریات، یہ کہانیاں صرف مادی مفادات کا پردہ ہیں۔ ہاں، ہراری اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہانیاں خود تاریخ کو چلانے والی طاقتور قوتیں ہیں، صرف معاشی مفاد نہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلیبی جنگیں یا پہلی جنگ عظیم کو
صرف پیسوں کے لین دین سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ مذہبی جذبہ، قومی تفاخر، یہ کہانیاں خود بہت طاقتور محرک تھیں۔ تو پھر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر افسانہ یعنی فکشن لوگوں کو جوڑنے میں سچائی سے زیادہ مؤثر کیوں ثابت ہوتا ہے؟ ان کا جواب ہے سادگی۔ سادگی؟ ہاں، سچائی اکثر بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اس میں بہت سی باریکیاں، تضادات ہوتے ہیں۔ جبکہ افسانے کو آپ سادہ بنا سکتے ہیں، واضح، جذباتی طور پر پرکشش۔ جیسے قوم پرستی کی مثال وہ دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ماننا کتنا آسان ہے کہ ہماری قوم سب سے اچھی ہے، خدا کی پسندیدہ ہے، بجائے یہ سمجھنے کے کہ قوم ایک پیچیدہ تاریخی مشترکہ تصور ہے، ایک بین الذاتی تخلیق۔ جی، سادہ کہانی زیادہ آسانی سے قبول کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کم از کم ان ابتدائی حصوں کا کہ معلومات صرف ڈیٹا نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے جو جوڑتی ہے۔ اور یہ طاقت اکثر سچائی سے زیادہ کہانیوں اور افسانوں کے ذریعے کام کرتی ہے، نئی حقیقتیں بناتی ہے، تاریخ کا رخ بدلتی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ بالکل، آج جب ڈیجیٹل دنیا میں معلومات چاہے سچی ہو یا جھوٹی اتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے، تو ہماری حقیقت کی سمجھ پر، ہمارے معاشروں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید نیکسس آگے دینے کی کوشش کرے گی۔ دوسرے باب، کہانیاں لامحدود رابطے پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں میں یہ جو لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ جو ہمیں چمپینزیوں یا نیانڈرتھال سے بالکل مختلف بناتی ہے، وہ تو صرف چھوٹے گروہوں میں رہ سکتے تھے نا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ فرضی کہانیاں جو تقریباً 70,000 سال پہلے شروع ہوئیں، اس صلاحیت کی بنیاد بنی۔ بالکل، یہ واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ کہانیاں محض آپ دیکھیں تفریح نہیں ہے، یہ وہ طاقتور ٹیکنالوجی ہے جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ صرف دنیا کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ یہ فعال طور پر نئی حقیقتیں بناتی ہیں، ایسی حقیقتیں جن پر ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اچھا، تو ہراری یہاں ایک بہت دلچسپ بات کرتے ہیں۔ وہ صرف انسان سے انسان رابطوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسان سے کہانی کے رابطوں کی بھی۔ مثال کے طور پر جیسے کیتھولک چرچ ہیں، وہ بائبل کی ایک مشترکہ کہانی سے جڑا ہوا ہے، یا چین کے شہری کمیونسٹ نظریے اور قومی شناخت کی کہانیوں سے منسلک ہیں، یا پھر عالمی معیشت کو ہی دیکھ لیں، پیسہ، کارپوریشنز، برانڈز، یہ سب کہانیاں ہی تو ہیں۔ ان کہانیوں کی وجہ سے اربوں لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، وہ بھی ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صحیح، اور یہیں پر بین الاذہانی حقیقتوں یعنی انٹر سبجیکٹو ریالٹیز کا تصور سمجھنا وہ کلیدی ہے۔ دیکھیں، ہراری حقیقت کی 3 سطحیں بتاتے ہیں۔ ایک تو معروضی، آبجیکٹو، جیسے پتھر، پہاڑ، جو ہمارے یقین سے آزاد ہیں۔ دوسری موضوعی، سبجیکٹو، جیسے میرا درد یا آپ کی خوشی، ذاتی تجربہ۔ اور پھر آتی ہے بین الاذہانی، انٹر سبجیکٹو، جیسے پیسہ، قوانین، قومیں، انسانی حقوق۔ یہ چیزیں صرف اس لیے وجود رکھتی ہیں کیونکہ ہم سب اجتماعی طور پر ان پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کہانیاں سناتے اور سنتے ہیں۔ یہ بات تو ذہن کو گھما دیتی ہے کہ اگر ہم ان پر یقین کرنا چھوڑ دیں تو یہ حقیقتیں تحلیل ہو جائیں گی۔ تو گویا کہانیاں ہمیں ہماری حیاتیاتی حدود سے آگے لے جاتی ہیں، مطلب وہ حدود جو ہمیں چھوٹے گروہوں تک محدود رکھتی تھیں۔ مشترکہ کہانیاں جیسے آباء و اجداد کی داستانیں یا دیوتاؤں کے قصے، انہوں نے مختلف گروہوں کو جوڑا اور ہزاروں افراد پر مشتمل قبائل بنانے میں مدد کی۔ یہ اس مارکسیز نظریے سے بالکل مختلف ہے جو سمجھتا ہے کہ کہانیاں تو بس اوپر کی سجاوٹ ہیں، اصل چیز تو مادی مفادات ہیں۔ بالکل، اور خالص مادی نقطہ نظر کی کمزوری تاریخی واقعات میں صاف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر صلیبی جنگیں لے لیں، یا پہلی جنگ عظیم، یا حالیہ عراق جنگ۔ صرف زمین یا تیل کی بنیاد پر یہ سمجھانا تو ناممکن ہے کہ فلاں گروہ نے فلاں دشمن سے ہی کیوں جنگ کی۔ اس کے لیے ہمیں ان عقائد، ان قومی داستانوں، ان مذہبی کہانیوں کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایک خاص مقصد کے لیے متحد کیا یا مخالف بنایا۔ تو کہانیاں صرف مفادات کو چھپاتی نہیں ہیں، وہ مفادات کی تعریف کرتی ہیں اور عمل کی سمت بھی متعین کرتی ہیں۔ یہ واقعی اہم نقطہ ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ سچے ماننے والوں کا اور ان کی جذباتی وابستگی کا کردار بہت گہرا ہے۔ حراری حضرت عیسیٰ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کر گھڑا گیا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی گہری امیدوں اور روحانی ضرورتوں کا عکس تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کہانی نے تاریخ پر ان کی اصل شخصیت سے کہیں زیادہ طاقتور اور آپ دیکھیں دیرپا اثر ڈالا، جس سے ایک بہت بڑا عالمی نیٹ ورک وجود میں آیا۔ جی بالکل، اور کہانیوں کی یہ طاقت صرف مذہبی یا سیاسی میدان تک محدود نہیں ہے، یہ انتہائی پیچیدہ ٹھوس مقاصد کے حصول میں بھی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے مینہٹن پروجیکٹ کو ہی دیکھ لیں، ایٹم بم بنانا، اس کے لیے صرف آئنسٹائن کی مساوات یا طبیعت کا علم یعنی سچائی کافی نہیں تھی، اس کے لیے لاکھوں لوگوں کا، سائنسدانوں، انجینئروں، فوجیوں، مزدوروں کا ایک منظم اور مربوط تعاون درکار تھا۔ یہ وسیع تعاون کیسے ممکن ہوا؟ مشترکہ کہانیوں کے ذریعے۔ قومی سلامتی کی کہانی، دشمن کو شکست دینے کی کہانی، سائنس کی طاقت کی کہانی، ان کہانیوں نے وہ نظم و ضبط، وہ آرڈر پیدا کیا جو اس منصوبے کی کامیابی کے لیے لازمی تھا۔ تو اس باب کا مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ بڑے انسانی نیٹ ورکس کو چلانے کے لیے بے وقت دو اکثر متضاد چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرف حقائق اور سچائی، جیسے بم بنانے کے لیے فزکس کا علم، اور دوسری طرف نظم و ضبط اور ہم آہنگی، جو اکثر مشترکہ افسانوں اور کہانیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل کشمکش ہے۔ وہ فعال طور پر اسے تشکیل دیتی ہیں، وہ مختلف عناصر کو جوڑتی ہیں، انہیں معنی دیتی ہیں اور لوگوں کے رویوں کو منظم کرتی ہیں۔ جیسے ذائچہ لوگوں کے تعلقات کو متاثر کرتا ہے، سیاسی پروپیگنڈا ووٹروں کے ذہن بناتا ہے، یا فوجی ترانے سپاہیوں میں جوش اور یکجہتی پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب حقیقت کو بنانے والی کہانیاں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہانیاں وہ غیر مرئی دھاگے ہیں جن سے انسانی معاشرے کا یہ وسیع اور پیچیدہ تانا بانا بنا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس سیارے پر کسی بھی دوسری مخلوق سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر تعاون کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو حراری ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں، کہانیاں بلا شبہ بڑے نیٹ ورکس بنانے میں کامیاب رہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ نیٹ ورکس اتنے بڑے اور پیچیدہ ہو جائیں کہ صرف کہانیوں کے ذریعے انہیں منظم رکھنا ممکن نہ رہے؟ اس مقام پر کس قسم کی نئی معلوماتی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی اور انسانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ ایک اہم سوال ہے آگے کے لیے۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہانیاں کیسے بڑے انسانی گروہوں کو جوڑتی ہیں، لیکن ایک سوال تھا، کیا صرف کہانیاں ہی کافی ہیں پیچیدہ ریاستیں چلانے کے لیے؟ میرا مطلب ہے ٹیکس وصول کرنا، بجٹ بنانا، لاکھوں لوگوں کا حساب کتاب، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں آ کر کہانیاں تھوڑی محدود ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے بائلک جیسے شاعر، وہ قوم میں جوش تو بھر سکتے تھے، لیکن زمینی حقائق، مثلا فلسطین کی اصل آبادی کتنی تھی، ان چیزوں پر وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، تو بڑے معاشروں کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے کہانیوں سے کچھ آگے بڑھنا ضروری تھا۔ ایک نئی قسم کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ تو وہ نئی ٹیکنالوجی کیا تھی جس نے یہ خلا پر کیا؟ آج ہم کتاب کے تیسرے باب دستاویزات، کاغذی شیروں کا کاٹ میں اسی پر بات کریں گے، ہے نا؟ جی بالکل، کہ کیسے تحریری ریکارڈز نے معاشرے، طاقت کے ڈھانچے اور یہاں تک کہ حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہی بدل ڈالا۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کہانیاں اور دستاویزات، خاص طور پر فہرستیں، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، قومی کہانیاں لوگوں کو قائل کرتی ہیں کہ ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے، ٹھیک؟ اور پھر ٹیکس کے ریکارڈز، وہ فہرستیں، وہ اس پیسے کا حساب رکھتی ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسکول بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، اسپتال بن رہے ہیں۔ صحیح۔ بینکوں اور بڑی کمپنیوں کا تو وجود ان فہرستوں اور ریکارڈز کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے، یعنی ایک طرف جذبہ، کہانی، اور دوسری طرف ٹھوس حساب کتاب۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، تب یہ حساب کتاب کیسے ہوتا تھا؟ انسانی یادداشت تو کمال کی ہے، لوگ رامائن جیسی لمبی کہانیاں زبانی یاد رکھتے تھے۔ جی ہاں، یادداشت تو حیرت انگیز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ لاکھوں لوگوں کی زمینوں کا ریکارڈ یا ان کے ٹیکس کا حساب یہ انسانی دماغ اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ تو تحریر نے آ کر یہ مسئلہ حل کیا۔
بالکل. تحریر اور دستاویزات نے آ کر یہ حد توڑ دی. انہوں نے معلومات کو مستقل طور پر پرماننٹلی ذخیرہ کرنے کا طریقہ دیا اور اتنے بڑے پیمانے پر ڈیٹا کو منظم کرنے کا راستہ کھولا جو صرف زبانی یادداشت سے وہ ممکن ہی نہیں تھا. اچھا، تو اصل جو انقلاب تھا وہ صرف معلومات کو محفوظ کرنا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا اس میں؟ ہاں، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے. دستاویزات صرف موجودہ حقیقت کو آپ کہہ لیں ریکارڈ نہیں کرتی، اکثر وہ خود ایک نئی حقیقت بنا دیتی ہیں. ایک نئی حقیقت؟ مطلب مثال دے سکتے ہیں؟ جی، زمین کی ملکیت کی مثال لیں. زبانی معاشروں میں کیا ہوتا تھا؟ شاید آس پاس کے لوگ، گاؤں والے مل کر طے کرتے ہوں گے کہ کون سی زمین کس کی ہے، ایک طرح کا اتفاق رائے؟ بالکل صحیح. ملکیت ایک سماجی اتفاق رائے پر مبنی تھی. بھئی سب جانتے تھے کہ یہ کھیت فلاں کا ہے. لیکن جب زمین کے کاغذات بنے یعنی دستاویزات آئیں ہاں، تو ملکیت ایک ٹھوس قانونی حقیقت بن گئی، ایک کاغذ کا ٹکڑا. اور اس کاغذ کو میلوں دور بیٹھی مرکزی حکومت بھی مانتی تھی اور نافذ کر سکتی تھی. تو اس سے تو طاقت کا پورا توازن ہی بدل گیا ہوگا، مقامی لوگوں سے نکل کر حکومت کے پاس. بالکل. طاقت مقامی برادری سے ہٹ کر مرکزی اتھارٹی یعنی ریاست کی طرف منتقل ہو گئی. یعنی کاغذ نے زمین کی ملکیت کی حقیقت کو ہی بدل دیا. سمجھ گئی. تو جب یہ دستاویزات اتنی اہم اور طاقتور ہو گئیں تو ظاہر ہے انہیں سنبھالنے، ترتیب دینے، ان کا مطلب نکالنے کے لیے بھی تو کوئی نظام چاہیے ہوگا نا؟ بالکل. تو کیا یہیں سے بیوروکریسی کا کردار شروع ہوتا ہے؟ بالکل وہیں سے. دستاویزات کو مینیج کرنے کے لیے باقاعدہ نظام بنے، ادارے بنے، جنہیں ہم آج بیوروکریسی کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی آیا. وہ کیا؟ دیکھیں، بیوروکریسی کا بنیادی کام تو معلومات کو منظم کرنا ہے، ترتیب دینا ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ تنظیم اور ترتیب وہ اصل حقیقت یا سچائی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ سسٹم کے لیے یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ آپ کا نام صحیح خانے میں درج ہو، بجائے اس کے کہ آپ اصل میں کون ہیں یا آپ کی ضرورت کیا ہے. ایسا کچھ؟ ہاں، بالکل ایسا ہی. دنیا تو بہت پیچیدہ ہے نا. بیوروکریسی کوشش کرتی ہے کہ اسے صاف ستھری کیٹیگریز میں بانٹ دے، جیسے بایولوجی میں ہم جانوروں کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن اس کوشش میں وہ اکثر حقیقی دنیا کی پیچیدگیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے. کتاب میں ہرارے کے دادا کی مثال ہے، یاد ہے کہ کیسے رومانیہ میں دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی شہریت ثابت نہیں کر پائے، حالانکہ وہ وہیں رہتے تھے. ہاں، یاد آیا. سسٹم کی نظر میں کاغذ نہیں تو حقیقت نہیں. یہ تو کافی پریشان کن بات ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اکثر بیوروکریسی کی ان پیچیدگیوں اور وہ غیر شفافیت سے اتنے بے بس کیوں محسوس کرتے ہیں، جیسے کافکا کے ناولوں میں ہوتا ہے. جی. اور وہ شیکسپیئر کا مشہور جملہ سب سے پہلے تمام وکیلوں کو مار ڈالو، شاید وہ بھی اسی طرح کی مایوسی سے نکلا ہو کہ نظام اتنا الجھا ہوا اور ناانصافی پر مبنی لگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا. بالکل. اس مایوسی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ان دستاویزات اور ان کے پیچیدہ نظام کو سمجھتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، وکیل، بیوروکریٹ وغیرہ. اور اس سے عام آدمی اور نظام چلانے والوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے. جی، ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو دستاویزات نے انسانی معاشروں کو ایک طرف تو بے مثال ترقی اور پیچیدگی تک پہنچنے میں مدد دی. جی ہاں، بالکل. لیکن دوسری طرف بیوروکریسی کی شکل میں نئے چیلنجز بھی کھڑے کر دیے. طاقت کا ایک نیا عدم توازن پیدا ہوا اور یہ ترتیب بمقابلہ سچائی کی ایک مستقل کشمکش شروع ہو گئی. اور یہ کاغذی شیر یعنی دستاویزات اور ان پر مبنی نظام یہ آج بھی آپ دیکھیں بہت طاقتور ہیں، بلکہ اب تو یہ ڈیجیٹل شکل اختیار کر رہے ہیں. الگوریدم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے بیوروکریٹک سسٹم. اوہ ہاں. جو شاید سچائی اور ترتیب کے اس توازن کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیں گے. یہ واقعی ایک گہری بات ہے. اگر ماضی میں کاغذ کی دستاویزات اور ان کو چلانے والے نظام ترتیب کی خاطر حقیقت کو توڑ مروڑ سکتے تھے، تو آج کے ڈیجیٹل دور میں جو ہماری دستاویزی حقیقت بن رہی ہے، ہمارے آن لائن پروفائلز، ڈیٹا بیس میں اندراج، وہ کس حد تک اصل دنیا کی عکاسی کرتی ہے اور کس حد تک وہ صرف سسٹم کی بنائی ہوئی صاف ستھری کیٹیگریز ہیں جن میں ہمیں فٹ کیا جا رہا ہے. چوتھے باب پر بات کر رہے ہیں. عنوان ہے غلطیاں ناقابل خطا ہونے کا تصور. یہ باب ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے، شاید تھوڑا پریشان کن بھی.
جی، سوال یہ کہ کیا معاشرے کو چلانے کے لیے، اسے مستحکم رکھنے کے لیے سچائی کو نظر انداز کرنا ضروری ہے یا کبھی کبھی قربان کرنا بھی؟ بالکل، اور یہ وہ تضاد ہے، وہ کشمکش ہے جس کا سامنا ہر انسانی معلوماتی نیٹ ورک کرتا ہے نا؟ صحیح۔ چاہے وہ پرانے مذاہب ہوں، آج کی ریاستیں ہوں یا سائنسی ادارے، ان سب کو دو آپ کہہ لیں متضاد مقاصد میں توازن رکھنا پڑتا ہے۔ کون سے دو مقاصد؟ ایک طرف تو سچائی اور حقیقت کی تلاش، اور دوسری طرف سماجی نظام کو، نظم و ضبط کو، استحکام کو برقرار رکھنا۔ اور ہراری کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ آسانی سے ساتھ نہیں چلتے۔ جی نہیں، اکثر نہیں چلتے۔ تو باب 4 اسی کشمکش کا جائزہ لیتا ہے، خاص طور پر اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہ یہ نظام اپنی غلطیوں سے، جو کہ ناگزیر ہیں، کیسے نمٹتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ غلطیاں تو ہوں گی۔ سوال یہ نہیں کہ غلطیاں ہوں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ نظام ان کو تسلیم کیسے کرتا ہے، انہیں درست کرنے کی صلاحیت کتنی رکھتا ہے۔ اچھا، اور اسی صلاحیت کو ہراری نے خود اصلاحی میکانزم کہا ہے، یعنی سیلف کریکٹنگ میکانزمز۔ جی، وہ طریقے جن سے ایک نظام اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور پھر انہیں ٹھیک کرتا ہے۔ اور یہاں ہمیں بہت بہت مختلف حکمت عملیاں نظر آتی ہیں۔ مطلب کچھ نظاموں میں یہ میکانزم کمزور ہوتے ہیں اور کچھ میں مضبوط۔ ہاں، کچھ میں جان بوجھ کر کمزور رکھے جاتے ہیں، جبکہ کچھ میں کوشش ہوتی ہے کہ انہیں مضبوط بنایا جائے۔ اچھا، تو پہلے کمزور میکانزم کی مثال دیکھتے ہیں۔ ہراری کیتھولک چرچ کا ذکر کرتے ہیں، جو تاریخ کے کامیاب ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ بالکل، بہت پائیدار ادارہ، صدیوں تک یورپ کو ایک نظریاتی چھتری فراہم کی۔ لیکن پھر اس کے خود اصلاحی میکانزم کمزور کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ اچھا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو مثال کے طور پر پوپ کے ناقابل خطا ہونے کا نظریہ، یعنی پیپل انفیلیبلٹی۔ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا رہنما غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے آپ ادارہ جاتی سطح پر غلطی ماننے کی گنجائش بہت کم کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ پھر ماضی کی جو بڑی غلطیاں ہیں، ان کا ذمہ دار بھی اکثر افراد کو ٹھہرایا جاتا ہے، پورے نظام یا نظریے کو نہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ادارہ مستحکم رہتا ہے، کیونکہ بنیادی عقائد پر سوال نہیں اٹھتا۔ لیکن اس استحکام کی قیمت بھی ہوتی ہوگی۔ یقیناً، جب غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت کمزور ہو تو چھوٹی غلط فہمیاں بھی بھیانک شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ ہراری یورپ میں چڑیوں کے شکار یعنی وچ ہنٹس کی مثال دیتے ہیں۔ یہ ایک خوفناک دور تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پورا براعظم اس وہم میں مبتلا ہو گیا؟ اس میں ایک کتاب کا بڑا کردار تھا، مالیس میلیفیکارم، چڑیوں کا ہتھوڑا۔ اچھا۔ یہ 15ویں صدی کی کتاب تھی، اور یہ ایک طرح سے چڑیوں کو پہچاننے، ان پر مقدمہ چلانے کی گائیڈ بن گئی۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، یہ اپنے وقت کی بیسٹ سیلر تھی۔ اس نے ایک خطرناک وہم کو نظریاتی بنیاد فراہم کی، اسے ادارہ جاتی شکل دی۔ تو کمزور خود اصلاحی نظام کی وجہ سے اس غلط نظریے کو چیلنج کرنا مشکل ہو گیا؟ بہت مشکل۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہزاروں بے گناہ لوگ، زیادہ تر خواتین، اذیت کا شکار ہوئیں، ماری گئیں۔ یہ ایک سنگین مثال ہے کہ کیسے نظام کو بچانے کی کوشش سچائی اور انصاف پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ واقعی۔ اچھا، تو پھر مضبوط خود اصلاحی میکانزم والے نظام کیسے کام کرتے ہیں؟ ہراری سائنس کی مثال دیتے ہیں۔ جی ہاں، سائنسی طریقہ کار میں تو غلطیوں کو تسلیم کرنا اور درست کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سائنس میں کوئی نظریہ حتمی نہیں ہوتا، ناقابل خطا نہیں سمجھا جاتا۔ ہر دعوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، شواہد کی بنیاد پر۔ بالکل، غلطیوں کو سامنے لانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، پبلش اور پیرش کا کلچر ہے، پیئر ریویو کا نظام ہے۔ یہ سب اسی لیے ہیں کہ نظریات کی مسلسل جانچ پڑتال ہوتی رہے۔ اس کی کوئی مثال، جیسے نفسیات کے شعبے میں؟ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز یعنی DSM کا ارتقاء دیکھیں۔ ایک زمانے میں ہم جنس پرستی کو اس میں ایک ذہنی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ جی مجھے یاد ہے۔ لیکن پھر شواہد جمع ہوئے، تحقیق ہوئی، معاشرتی رویے بدلے، تو نفسیاتی کمیونٹی نے تسلیم کیا کہ یہ درجہ بندی غلط تھی۔ کافی بحث مباحثے کے بعد اسے DSM سے نکال دیا گیا۔ تو یہ ایک مضبوط خود اصلاحی نظام کی واضح مثال ہوئی۔
غلطی مانی گئی اور اسے درست کیا گیا۔ بالکل۔ لیکن کیا اس مضبوط خود اصلاحی نظام کا کوئی نقصان بھی ہے؟ کیا یہ نظام کو غیر مستحکم نہیں کرتا؟ اگر ہر چیز پر سوال اٹھ سکتا ہے تو پھر مشترکہ بنیادیں کیسے قائم رہیں گی؟ یہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ دراصل مضبوط خود اصلاحی میکانزم نظام کو اندر سے غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مسلسل تبدیلی، پرانے نظریات کا رد ہونا، نئی دریافتیں جو بنیادی مفروضوں کو چیلنج کریں، یہ سب شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ اچھا۔ سائنس میں مختلف نظریات کا ٹکراؤ تو عام سی بات ہے، اور یہ بعض اوقات سماجی ہم آہنگی کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ تو ہیراری کا بنیادی نقطہ پھر یہ ہوا کہ کوئی بھی نظام کامل نہیں۔ ایک طرف چرچ جیسی مثال ہے جہاں کمزور خود اصلاحی میکانزم نے طویل استحکام تو دیا مگر بڑی غلطیوں کو پنپنے کا موقع بھی دیا۔ جی، اور دوسری طرف سائنس ہے جو سچائی کو ترجیح دیتی ہے مگر اسے مسلسل تبدیلی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل کشمکش ہے۔ بالکل، یہ باب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اداروں اور معاشروں کے لیے غلطیوں کو ماننا کتنا مشکل ہے لیکن کتنا ضروری بھی۔ سچائی کی تلاش اور نظام کے استحکام کے درمیان یہ توازن، یہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ ہر معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس توازن کو کہاں رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے اپنے دور کے معلوماتی نیٹ ورکس کے حوالے سے۔ جی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور۔ ہاں، جہاں معلومات اور غلط معلومات دونوں ہی بے مثال رفتار اور حجم سے پھیلتی ہیں۔ ہم آج کل غلطیوں کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ کیا ہمارے موجودہ نظام، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا تکنیکی، ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سچائی کی تلاش اور سماجی ہم آہنگی کے درمیان صحیح توازن تلاش کر سکیں؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم یووال نو ہراری کی کتاب نیکسس کے پہلے 4 ابواب پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم باب 5 میں گہرائی میں جائیں گے۔ عنوان ہے فیصلے، جمہوریت اور کلیت پسندی کی مختصر تاریخ۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ۔ بالکل، اور یہ باب بنیادی طور پر یہ دیکھتا ہے کہ مختلف سیاسی نظام، خاص طور پر جمہوریت اور آمریت، وہ معلومات کے بہاؤ کو کیسے منظم کرتے ہیں۔ معلومات کا بہاؤ یعنی انفارمیشن فلو۔ جی ہاں، انفارمیشن فلو، اور یہ کہ ان نظاموں میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کے یعنی سیلف کریکشن کے کیا طریقے ہیں، اور ٹیکنالوجی نے ظاہر تاریخ میں اس سارے عمل کو کیسے متاثر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آمریت سے شروع کرتے ہیں۔ باب کہتا ہے کہ یہ نظام معلومات کو ایک جگہ اکٹھا یعنی سینٹرلائز کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آمرانہ نظاموں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ساری معلومات، سارے فیصلے ایک مرکزی جگہ، ایک ہب سمجھ لیں، وہاں جمع ہوں۔ جیسے قدیم روم یا نازی جرمنی۔ جی، قدیم روم، نازی جرمنی، سوویت یونین، ان سب میں یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ اور شاید اسی لیے یہ نظام پھر آزاد اداروں کو، جیسے عدالتیں ہیں یا میڈیا، ان کو کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس مرکزیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل درست۔ آپ رومی سینٹ کو دیکھ لیں یا سوویت دور کے عدالتی نظام کو، یہ مثالیں ہیں کہ کیسے خود اصلاحی نظام کو دبا دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور دیکھیں 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی نے، جیسے ٹیلی گراف تھا، ریڈیو آیا، اس نے تو اس مرکزیت کو اور بڑھاوا دیا۔ اس سے مدد ملی؟ بہت مدد ملی۔ اسٹالن جیسے کلیت پسند لیڈروں کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کنٹرول ممکن ہو گیا۔ کتاب میں اس کی کچھ ٹھوس مثالیں بھی ہیں، جیسے وہ اجتماعی زراعت کا ذکر ہے شاید۔ جی ہاں، سوویت یونین میں وہ جو کولیکٹیوائزیشن ہوا، یعنی کسانوں سے زمینیں لے کر بڑے اجتماعی فارم بنانا، اور جو خوشحال کسان تھے، کولاکس، ان کو باقاعدہ ایک طبقے کے طور پر ختم کرنا، یہ سب مرکزی کنٹرول کی مثالیں ہیں۔ یہاں تک کہ پروپیگنڈا کے لیے وہ پاویلک موروزوف جیسے کردار گھڑے گئے، ایک بچہ جسے اپنے والد کی مخبری پر ہیرو بنا دیا گیا۔ عجب بات ہے، لیکن یہاں ایک تضاد بھی نظر آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اسٹالنزم نے سچائی کو بالکل نظر انداز کر دیا، جی، جس کے نتیجے میں لائسینکوزم جیسی سائنسی تباہی ہوئی۔ ہاں، وہ ایک بڑا۔ اور دوسری جنگ عظیم کے شروع میں فوجی ناکامیاں بھی ہوئیں۔ تو پھر بھی یہ نظام قائم کیسے رہا، یہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا۔ یہی تو کتاب کا ایک اہم نقطہ ہے۔
کہ سچائی کو ایک طرف رکھنے کے باوجود یہ نظام بڑے پیمانے پر نظم و ضبط قائم رکھنے اور طاقت کو اپنی پاور کو مضبوط کرنے میں کامیاب رہا۔ اچھا، تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا معلومات کا صحیح ہونا طاقت کے استحکام کے لیے ہمیشہ ضروری ہے یا نہیں؟ گہری بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی آمریت کی، اب جمہوریت کی طرف آئیں۔ اس میں معلومات کا نظام کیسے مختلف ہے؟ کیا وہاں سب کچھ کھلا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نظریاتی طور پر جمہوریت میں معلومات کا بہاؤ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، یعنی غیر مرکزی۔ فیصلے تو اکثریت کی رائے سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی انسانی اور شہری حقوق ہیں، جیسے ووٹ کا حق ہے، آزاد پریس ہے، اظہار رائے کی آزادی، ان کو اکثریت کی مرضی سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہیں خود اصلاحی میکینزمز؟ جی، یہی جمہوریت کے سیلف کریکٹنگ میکینزمز ہیں۔ تو کتاب میں ایک نقطہ ہے کہ انتخابات کا مقصد سچائی جاننا نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ الیکشنز سچائی کھوجنے کا ٹول نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں جو مختلف اکثر متضاد خواہشات ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک قابل قبول سمجھوتا کر کے سماجی نظام قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی ایک بیلنس قائم کرنا؟ بالکل، اسی لیے جمہوریتوں کو بعض اوقات سچائی کو اکثریت کی رائے سے بھی بچانا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ذہن میں آتی ہے؟ جی، جیسے 2003 میں عراق جنگ سے پہلے امریکہ میں جو بحث ہوئی، یا آج کل موسمیاتی تبدیلی کی جو سائنسی حقیقت ہے اسے عوامی سطح پر قبول کرنے میں جو مشکلات ہیں۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ عوامی رائے اور سچائی میں کبھی کبھی فرق ہو سکتا ہے۔ اور تاریخی طور پر کیا جمہوریت ہمیشہ سے بڑے پیمانے پر ممکن تھی یا یہ بھی ٹیکنالوجی پر منحصر تھی؟ نہیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جمہوریت چھوٹے گروہوں میں تو چل سکتی تھی، جیسے شکاری قبائل تھے یا شہر جیسے قدیم ایتھنز، لیکن بڑی سلطنتوں میں اس وقت کی مواصلاتی ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی کہ یہ نظام چل پاتا۔ تو ٹیکنالوجی کا کردار یہاں بھی آ گیا۔ قدیم ٹیکنالوجی تو پھر کسی بھی نظام کے لیے شاید پوری طرح کارآمد نہیں تھی۔ ہاں، ایک طرح سے قدیم ٹیکنالوجی نہ تو بڑے پیمانے پر جمہوریت کو سپورٹ کر سکتی تھی اور نہ ہی ایسا مکمل نگرانی والا کلیت پسند نظام بنا سکتی تھی جیسا ہم نے 20ویں صدی میں دیکھا۔ نیرو جیسا طاقتور بادشاہ بھی ہر شہری پر ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی نے یہ سب بدل دیا۔ جی ہاں، ریڈیو، ٹیلی فون، پھر کمپیوٹرز، انہوں نے بڑے پیمانے پر کنٹرول اور وسیع جمہوریت دونوں کے لیے راستے کھول دیے۔ لیکن کلیت پسندی کے لیے ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ جی، مسئلہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ معلومات جو مرکز میں اکٹھی ہو رہی تھی، اسے مؤثر طریقے سے پروسیس کرنا، اس سے مطلب نکالنا، وہ انسانی دماغ کی محدود صلاحیت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک، اور آج کل عصر حاضر میں جمہوریت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ کتاب پاپولزم کا ذکر کرتی ہے۔ بالکل، آج کل عوامیت پسندی یعنی پاپولزم کا جو ابھار ہے اسے جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تحریکیں اکثر آزاد اداروں پر، عدالتوں، میڈیا، سائنسی کمیونٹی، ان پر حملہ کرتی ہیں اور یہ نظریہ پیش کرتی ہیں کہ اصل حقیقت بس وہی ہے جو طاقتور کہتا ہے۔ مائٹ از رائٹ والی بات۔ اس سے ان اداروں پر عوام کا اعتماد کمزور ہوتا ہے اور یہ اعتماد ہی تو جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ باب 5 ہمیں دکھاتا ہے کہ معلومات، طاقت اور سیاسی نظام ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ جی بالکل۔ آمریت مرکزیت اور کنٹرول پر چلتی ہے، چاہے سچائی کو قربان کرنا پڑے، جبکہ جمہوریت کم از کم نظریے میں وہ بٹی ہوئی طاقت اور خود اصلاحی طریقوں پر بھروسہ کرتی ہے۔ اور ٹیکنالوجی نے سارے کھیل کو بار بار بدلا ہے۔ قدیم دور کی اپنی حدود تھیں، 20ویں صدی نے نئے امکانات پیدا کیے اور اب ہم ایک نئے موڑ پر کھڑے ہیں۔ صحیح کہا، یہ تاریخی پس منظر سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نئی انفارمیشن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI، یہ مستقبل میں اس توازن کو کیسے بدل سکتی ہیں؟ کیا AI جمہوریت کو مضبوط کرے گا یا یہ کلیت پسندی کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک، زیادہ مؤثر اوزار فراہم کرے گا؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر کتاب کے اگلے حصے روشنی ڈالتے ہیں، اور یقیناً ہم آئندہ نشست میں اگلے باب کا جائزہ لیں گے۔ خوش آمدید۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں یووال نوآ ہراری کی کتاب نیکسس کے پہلے 5 ابواب یعنی کہانیوں، دستاویزات، غلطیوں اور فیصلوں پر بات کی تھی۔ آج ہم دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں اور خاص طور پر باب 6 پر غور کریں گے۔
نئے اراکین کمپیوٹر پرنٹنگ پریس سے کیسے مختلف ہیں، اور ہاں آگے ہم اگلے ابواب پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کمپیوٹرز میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ مطلب پرنٹنگ پریس سے یہ اتنی مختلف کیوں ہیں؟ بالکل، اور دیکھیں یہی ہراری کا مرکزی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹرز صرف یوں سمجھیں بہتر اوزار نہیں ہیں، نہیں، وہ انسانوں کے معلوماتی نیٹ ورک میں بالکل نئی قسم کے ممبرز کے طور پر شامل ہو رہے ہیں۔ نئے ممبرز؟ اچھا، یعنی وہ صرف انسانوں کو جوڑ نہیں رہے بلکہ خود نیٹ ورک کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ ہاں بالکل، دیکھیں پچھلی ٹیکنالوجیز جو تھیں جیسے چھری یا پرنٹنگ پریس یا ایٹم بام بھی، وہ سب غیر فعال یعنی پیسو اوزار تھے۔ انہیں چلانے کے لیے انسان کا فیصلہ چاہیے تھا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح۔ کمپیوٹرز، خاص طور پر جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ ان میں صلاحیت ہے معلومات کو سمجھنے کی، پیٹرن پہچاننے کی، اور اہم بات یہ کہ خود سے فیصلے کرنے کی۔ خود سے فیصلے؟ جی، اور یہاں تک کہ نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں تخلیق کرنے کی بھی یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہراری کہتے ہیں کہ اے آئی تاریخ کی پہلی ٹیکنالوجی ہے جو خودکار طریقے سے فیصلے کر سکتی ہے بغیر کسی انسان کی مسلسل نگرانی کے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہراری اس کا موازنہ کرتے ہیں مثال کے طور پر پرنٹنگ پریس سے۔ وہ بائبل کی لاکھوں کاپیاں تو چھاپ سکتا تھا، ٹھیک، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کون سا متن چھاپنا ہے یا اس کی کوئی نئی تفسیر، کوئی نیا مطلب کیسے نکالنا ہے۔ ٹھیک۔ کمپیوٹرز اور اے آئی یہ کر سکتے ہیں۔ وہ ڈیٹا کو دیکھ کر نئی حکمت عملی، نیا مواد، کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہی چیز انہیں فعال کردار یا ایکٹیو ایجنٹس بناتی ہے۔ وہ صرف اوزار نہیں رہے۔ اور وہ الگورتھم والی بات بھی کہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے، جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی مثال دی کہ صارف کو زیادہ سے زیادہ دیر سائٹ پر رکھنا۔ بالکل۔ تو وہ الگورتھم اس مقصد کے لیے خود فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ باشعور نہ بھی ہو۔ یہ تھوڑا پریشان کن بھی لگتا ہے نا؟ ہاں ہے تو، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ان کے فیصلے ہمارے انسانی مقاصد کے مطابق ہوں، اور یہ ایک بالکل نئی قسم کی نیٹ ورک ساخت بنا رہا ہے۔ پہلے معلومات انسان سے انسان تک جاتی تھی، شاید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ جی۔ اب ہمارے پاس کمپیوٹر سے کمپیوٹر تک معلومات کا بہاؤ اور فیصلہ سازی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں انسان شامل ہی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹرز اب صرف معاشرے کو سہولت نہیں دے رہے بلکہ اسے فعال طور پر ایکٹیولی تشکیل دے رہے ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اے آئی غلط خبریں پھیلا سکتا ہے یا سیاسی ماحول بنا سکتا ہے، یہ تو پھر ٹول نہیں رہا، یہ تو خود ایک ایکٹر بن گیا۔ بالکل صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہراری لکھتے ہیں کہ ایلن ٹیورنگ جیسے لوگوں نے 1940 اور 50 کی دہائی میں ہی اس کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اچھا؟ جی، لیکن اب ہم اسے حقیقت بنتے دیکھ رہے ہیں۔ کمپیوٹرز اب صرف حساب کرنے والی مشینیں نہیں رہے، وہ فعال، فیصلہ کرنے والے ایجنٹس بن گئے ہیں۔ ہراری کے خیال میں اس تبدیلی کا اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے لکھنے کی ایجاد سے تبدیلیاں آئی تھیں، وہ بھی اس کے سامنے چھوٹی لگیں۔ تو اگر خلاصہ کریں، ہم نے اپنے انسانی نیٹ ورک میں ان طاقتور، خود سے فیصلہ کرنے والے نئے اراکین کو شامل کر لیا ہے، تو اب کیا اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہیں سے اصل سوالات شروع ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر کمپیوٹرز اب واقعی فعال ایجنٹ ہے، ایسی صلاحیتوں کے ساتھ جو پہلے کسی ٹیکنالوجی میں نہیں تھی، مطلب خود فیصلہ کرنا، نئے آئیڈیاز بنانا، تو یہ معلومات کے بہاؤ کو، طاقت کے توازن کو اور شاید تاریخ کے رخ کو کیسے بنیادی طور پر بدل دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم اگلے ابواب میں مزید بات کریں گے، خاص طور پر جب ہم نیٹ ورک کی پیچیدگی اور اس میں غلطیوں کے امکانات پر غور کریں گے۔ اور ایک آخری بات جو ہراری نے کہی وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کمپیوٹر انقلاب کے ممکنہ اثر کا موازنہ زمین پر زندگی کے آغاز سے کرتے ہیں، اتنا بڑا پیمانہ۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ غیر انسانی اراگین اب ہمارے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، تو وہ کون سی نئی حقیقتیں، کون سے نئے نظام یا کون سے نئے معنی بنا سکتے ہیں جو شاید ہماری انسانی سمجھ سے بالکل باہر ہوں؟ اس پر سوچنا چاہیے۔ یووال نوآ ہراری کی کتاب نیکسس پر بات کر رہے ہیں۔
پچھلی بار ہم نے پہلے 6 ابواب کا جائزہ لیا تھا اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ آج کا سوال بڑا دلچسپ ہے جو ہراری اٹھاتے ہیں۔ معلومات کا اصل کام کیا ہے؟ کیا یہ صرف سچ بتانا ہے یا پھر اس کا مقصد معاشرے میں کوئی نظام، کوئی آرڈر قائم کرنا ہے؟ چلیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہراری کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک عام خیال ہے، شاید تھوڑا سادہ بھی، کہ بھائی جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اتنی ہی سچائی، سمجھ بوجھ اور طاقت ملے گی۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جیسے جیسے میڈیکل معلومات جمع ہوئیں، بیماریاں سمجھ میں آئیں، علاج بہتر ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کی اموات کی شرح ڈرامائی طور پر کم ہو گئی۔ گوئٹے کا خاندان 18ویں صدی میں 12 میں سے صرف 3 بچے جوان ہوئے تھے۔ آج جرمنی میں یہ شرح 99.5% ہے۔ تو یہ تو معلومات کی طاقت ہے نا؟ بالکل، یہ تو زندگی بچانے والی بات ہو گئی۔ لیکن ہراری کہتے ہیں کہ یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معلومات صرف سچائی نہیں بلکہ اکثر وہ کہانیاں، افسانے، عقیدے، ان کے ذریعے معاشرتی نظام بھی بناتی ہے۔ وہ جادوگر کے شاگرد والی کہانی کی طرح کہ طاقت تو آ گئی پر عقل نہیں آئی تو سب گڑبڑ ہو گیا۔ بالکل، اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہراری کے مطابق معلومات کا بنیادی کام لازمی نہیں کہ حقیقت کو بالکل ویسے ہی دکھائے جیسے وہ ہے۔ اس کا زیادہ ضروری کام ہے ربط پیدا کرنا، چیزوں کو جوڑنا، ایک خاص، یوں سمجھے، فارمیشن میں لانا۔ ربط پیدا کرنا؟ جی، جیسے ہمارے جسم میں ڈی این اے ہے، اب وہ کھربوں خلیوں کو اکٹھا چلاتا ہے، ایک وجود بناتا ہے، لیکن ڈی این اے خود کسی شیر کی یا موت کے خوف کی، مطلب کسی ایسی ٹھوس چیز کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تو ڈی این اے بس ایک سسٹم بنا رہا ہے؟ بالکل۔ یا علم نجوم کو دیکھ لیں، اب ظاہر ہے یہ سائنس پر مبنی نہیں۔ صحیح، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو جوڑتا ہے، ان کے فیصلوں پر اثر ڈالتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ آج کل تقریباً $13 ارب کی مارکیٹ ہے۔ تو یہ ربط کی طاقت ہے، سچائی کی نہیں۔ واہ، $13 ارب! یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو گویا معلوماتی نیٹ ورکس، چاہے وہ سائنسی ہوں یا سماجی، وہ 2 کام ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک طرف سچائی کی تلاش، جیسے بچوں کی اموات کم کرنا، اور دوسری طرف معاشرتی نظام بنانا جو اکثر کہانیوں یا عقیدوں پر چلتا ہے۔ اور یہیں آ کر بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں مقصد اکثر ٹکرا جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹکراؤ بہت اہم ہے۔ جب معاشرہ نظام قائم رکھنے کے لیے افسانوں یا عقائد پر انحصار کرتے ہیں، جیسے یہ خیال کہ قوانین خدا کی طرف سے آنے ہیں، تو یہ چیز سچائی کی آزادانہ تلاش میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیے، کئی بار معاشرہ نظام کو بچانے کے لیے سچائی کو دبانا ضروری سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لا علمی کو ہی طاقت سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سوال نہ اٹھاؤ، نظام چلتا رہے گا۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ نظام کے لیے افسانوں کا استعمال ہمیشہ غلط ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ ہراری یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشروں کو جوڑنے کے لیے مشترکہ کہانیاں، افسانے ضروری ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب سچائی اور نظام کے بیچ توازن خراب ہو جائے۔ امریکی آئین کی مثال وہ دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ اسے ہم عوام یعنی انسانوں نے بنایا ہے۔ جی۔ اس لیے اس میں ترمیم کی گنجائش ہے، لیکن جو متن الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بنیاد پر سوال اٹھانے جیسا ہے۔ صحیح۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ مطلب انسانی معاشرے ہمیشہ ان 2 چیزوں کے بیچ ایک کشمکش میں رہتے ہیں، سچائی اور نظام۔ بالکل، ایک مستقل جدوجہد ہے۔ کبھی نظام زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کبھی سچائی پر زور ہوتا ہے، اور اکثر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ۔ اور یہ کشمکش، جیسا کہ ہم نیکسس کے اگلے ابواب میں دیکھیں گے، خاص طور پر باب 7 اور اس کے بعد مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے آنے سے اور بھی شدید ہو جائے گی۔ اچھا، اے آئی اس کو کیسے بدلے گا؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ کیا اے آئی انسانوں سے بہتر توازن قائم کر پائے گا، یا پھر وہ موجودہ مسائل جیسے غلط معلومات پھیلانا یا متعصب نظام بنانا ان کو اور بڑھا دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس پر آگے بات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک سوچنے والی بات، اگر معلومات کا اصل کام سچ بتانے سے زیادہ
رابطے بنانا ہے تو کیا ہوگا جب یہ رابطے ایک ایسے غیر انسانی ذہانت بنائے گی جس کے مقاصد شاید ہمارے مقاصد سے بالکل مختلف ہوں؟ اس پر سوچئے گا۔ اگلی بار ملتے ہیں۔ ہم 8ویں باب پر بات کریں گے، غلطی کا امکان۔ نیٹ ورک اکثر غلط ہوتا ہے، اور ہاں، آئندہ ابواب پر بھی بات چیت جاری رہے گی۔ تو عنوان ہی کافی چونکا دینے والا ہے، غلطی کا امکان۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹرز، یہ نیٹ ورکس، یہ تو بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں۔ تو ہراری کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اکثر غلط ہوتے ہیں؟ یہ کیا مطلب؟ کوئی حساب کی غلطی؟ نہیں، یہ صرف حساب کتاب کی غلطی یا کوئی ٹیکنیکل خرابی جسے بگ کہتے ہیں اس کی بات نہیں ہے۔ ہراری اصل میں ایک زیادہ گہری، زیادہ پریشان کن بات کر رہے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے طاقتور نیٹ ورکس ہیں، خاص طور پر AI والے نظام، یہ کیسے ہمارے انسانی تعصبات کو، ہماری خامیوں کو نہ صرف سیکھ لیتے ہیں بلکہ ان کو بڑھاوا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کی غلطی کی وہ قسم جس پر وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ تو یہ انسانی تعصبات ان سسٹمز میں آتے کہاں سے ہیں؟ مطلب کمپیوٹر خود تو نہیں سوچتا نا کہ فلاں گروپ بہتر ہے یا فلاں برا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تعصب بنیادی طور پر اس ڈیٹا سے آتا ہے جس پر ان AI سسٹمز کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ ہراری نے باب میں مثالیں بھی دی ہیں، جیسے وہ چہرہ پہچاننے والے سافٹ ویئر کی بات۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ جی، کہ وہ کچھ خاص نسلوں یا رنگتوں کے چہروں کو پہچاننے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، یا پھر وہ بھرتی والے الگوریدم۔ اچھا، جو نوکریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ انجانے میں مرد امیدواروں کو زیادہ ترجیح دے رہے تھے کیونکہ تاریخی ڈیٹا ہی ایسا تھا جس میں خواتین کی نمائندگی کم تھی یا انہیں مخصوص کرداروں میں دکھایا گیا تھا۔ تو سسٹم نے بس اسی پیٹرن کو سیکھ لیا۔ وہ ماضی کی ناانصافیوں کو مستقبل کے لیے کوڈ کر دیتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی مشین کو تاریخ پڑھائی جائے مگر صرف ایک خاص نظریے والی کتاب سے۔ اور بات صرف ڈیٹا تک محدود نہیں ہے نا؟ ہراری ایک اور نقطے پر زور دیتے ہیں کہ جو مقاصد ہم AI کو دیتے ہیں وہ بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ YouTube والی مثال کہ بس صارف کو مصروف رکھو کا مقصد دیا تو الگوریدم نے کیا کیا؟ ہاں، بالکل۔ اس نے دیکھا کہ جو چیزیں زیادہ سنسنی خیز ہیں یا متنازع ہیں، لوگ ان پر زیادہ کلک کرتے ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں، تو اس نے اسی قسم کے مواد کو زیادہ سے زیادہ دکھانا شروع کر دیا، صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی صارف کی مصروفیت کو بڑھانے کے لیے، چاہے اس مواد کے معاشرے پر برے اثرات ہی کیوں نہ پڑ رہے ہوں۔ جی ہاں، اسی کو ماہرین الائنمنٹ پرابلم کہتے ہیں، یعنی AI کا جو پروگرامڈ مقصد ہے وہ انسانی بھلائی یا وسیع تر اخلاقی اقدار کے ساتھ پوری طرح ہاں آہنگ یعنی الائنڈ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا کام تو کر رہا ہے، مصروفیت بڑھا رہا ہے، لیکن ایسے طریقوں سے جو نقصان دہ ہیں۔ اور ہراری یہاں ایک اور اہم بات کہتے ہیں کہ الگوریتھم یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کی پسند دریافت کر رہا ہے، سچائی جان رہا ہے، اچھا، جبکہ حقیقت میں وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کو شکل دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا نظم و ضبط پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان مسئلوں کو، ان تعصبات کو ٹھیک کرنا بھی تو مشکل کام ہے، کیونکہ یہ سسٹم اکثر ایک بلیک باکس کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب ہمیں ٹھیک پتہ نہیں چلتا کہ آخر سسٹم نے یہ والا فیصلہ کیوں کیا، اندر کیا چل رہا تھا۔ بالکل صحیح، بلیک باکس کا مسئلہ یہی ہے۔ ان کی اندرونی کارکردگی اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اتنے زیادہ عوامل ہوتے ہیں کہ باہر سے دیکھ کر سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ کسی خاص نتیجے تک کیسے پہنچا گیا۔ یہ پیچیدگی پھر غلطی، خاص طور پر تعصب کو ڈھونڈنے اور اسے ٹھیک کرنے کو بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ ہراری نے اس کا موازنہ سائنس سے کیا تھا۔ باب 4 میں ہم نے بات کی تھی کہ سائنس میں غلطی کو ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں۔ ہاں، خود اصلاحی نظام۔ جی، لیکن ایک بہت بڑے AI ماڈل میں جو مسلسل سیکھ رہا ہے، اس میں چھپے تعصب کو ٹھیک کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ مکمل طور پر صاف، غیر متعصب ڈیٹا لائیں گے کہاں سے؟ وہ ڈیٹا بھی تو ہماری اسی دنیا سے آئے گا نا؟ تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان نیٹ ورکس پر، اس AI پر بس آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ کتنے ہی ذہین لگیں، وہ ہماری ہی طرح غلطیاں کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری غلطیوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ایک طرح سے ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے۔
ہماری خامیاں ان میں نظر آتی ہیں، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ ان خامیوں کو اور پختہ کر سکتے ہیں، اور یہیں سے پھر وہ احتساب اور نگرانی کے سوالات اٹھتے ہیں جن کی طرف ہراری اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب فیصلے الگورتھم کر رہے ہوں تو انصاف کیسے یقینی بنایا جائے؟ بالکل، اور ان سسٹمز میں انسانوں کا کردار کیا ہو، ان کی نگرانی کیسے ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑی یاد دہانی ہے کہ ہمارے سب سے جدید اوزار بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور اکثر بہت انسانی طریقوں سے۔ اور آخر میں ہراری ہمیں ایک سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں جو کافی گہری ہے، وہ یہ کہ اگر یہ الگورتھم تعصب ہم سے سیکھ رہے ہیں تو پھر معاشرے میں ان تعصبات کو ختم کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا جب وہ صرف ہمارے اداروں میں نہیں بلکہ اس بظاہر معروضی غیر جانبدار اوڈ میں بھی شامل ہو جائیں جو ہماری دنیا کو چلا رہا ہے۔ آج ہم باب نمبر 9 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عنوان ہے جمہوریتیں، کیا ہم اب بھی بات چیت کر سکتے ہیں؟ اور یہ باب ایک بہت بنیادی، شاید تھوڑا پریشان کن سوال اٹھاتا ہے۔ کیا جمہوریہ معاشرے قائم رہ سکتے ہیں جب اے آئی اور الگورتھم ہماری گفتگو اور فیصلوں میں اتنے شامل ہو جائیں کہ یہ جاننا ہی مشکل ہو جائے کہ ہم کسی انسان سے بات کر رہے ہیں یا کسی مشین سے؟ جی بالکل، اور یہ باب اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب کے تیسرے حصے کمپیوٹر پالیٹکس کا آغاز ہے۔ یہاں سے ہراری اصل میں یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ مختلف سیاسی نظام وہ ان نئی ٹیکنالوجیز سے کیسے نمٹ رہے ہیں جنہیں وہ غیر نعمتی معلوماتی نیٹ ورک کہتی ہیں، یعنی اے آئی اور الگورتھم۔ تو وہ ان کے چیلنجز اور امکانات ان کا جائزہ لیتی ہیں۔ باب 9 خاص طور پر جمہوریتوں پر مرکوز ہے۔ یہ جمہوریتوں کے لیے کیا مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ باب 9 کا مرکزی خیال کیا ہے؟ دیکھیں، ہراری بنیادی طور پر 2 بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلا تعلق ہے مالیاتی نظام سے، اور اس پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سوال اٹھاتی ہیں کہ جمہوری حکومتیں، سیاستدان، وہ باخبر مالیاتی فیصلے کیسے کریں گے، خاص طور پر جب عالمی معیشت وہ تیزی سے اے آئی کے کنٹرول میں آ رہی ہو، اور جب خود پیسے کا تصور، اس کی قدر، وہ اتنے پیچیدہ، ناقابل فہم الگورتھمز پر منحصر ہو جائے جنہیں شاید چند ماہرین کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ نقطہ تو واقعی بہت اہم ہے۔ یعنی اگر پالیسی بنانے والوں کی ان کی گرفت ہی کمزور ہو جائے اصل اقتصادی نظام پر، کیونکہ وہ اے آئی کے بنائے اصول سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر وہ عوامی مفاد میں پالیسیاں کیسے بنائیں گے؟ کیا یہ ماضی کی پیچیدگیوں سے مختلف ہے ہراری کے خیال میں؟ بالکل، ہراری کا کہنا ہے کہ یہ صرف پیچیدگی نہیں ہے، یہ اصل میں شفافیت اور جواب دہی کا بحران ہے۔ اے آئی نہ صرف نظام کو پیچیدہ بنا رہا ہے بلکہ وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس سے انسانی کنٹرول، انسانی سمجھ وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جمہوری عمل کے لیے ایک بالکل نیا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا بڑا چیلنج جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ دوسرا چیلنج، جو شاید پہلے سے بھی زیادہ بنیادی ہے، وہ ہے عوامی مکالمے کا مستقبل، بحث مباحثے کا۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اس خیال پر ہے کہ شہری مل کر بات کریں مسائل پر اور پھر اجتماعی فیصلے ہوں۔ لیکن ہراری پوچھتی ہیں کہ یہ عمل کیسے چلے گا جب ہمیں یہی یقین نہ ہو کہ آن لائن بات چیت میں، سوشل میڈیا پر یا خبروں کے نیچے کمنٹس میں جن لوگوں سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ واقعی انسان ہیں یا پھر وہ اے آئی سے چلنے والے باٹس ہیں جو کسی خاص نظریے کو پھیلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ صورتحال یہ تو جمہوریت کی روح کو ہی ختم کر سکتی ہے۔ اگر عوامی رائے سازی ہی مصنوعی طور پر مینیپولیٹ ہو سکتی ہے تو پھر عوام کی مرضی کا تصور وہ کتنا حقیقی رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، باب میں اس پر تفصیل سے بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز کیسے، خاص طور پر اے آئی باٹس اور الگورتھمز، یہ عوامی گفتگو کا معیار گرا سکتے ہیں، غلط معلومات پھیلا سکتے ہیں، معاشرے میں پولرائزیشن بڑھا سکتے ہیں، اور جب شہریوں کا ایک دوسرے پر اور معلومات کے ذرائع پر اعتماد ہی ختم ہو جائے تو پھر ایک صحت مند جمہوری بحث، اتفاق رائے وہ تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے نا؟ یہ ٹیکنالوجی صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہی، یہ خود گفتگو کے معنی بدل رہی ہے ایک طرح سے۔ تو گویا باب 9 ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اے آئی اور الگورتھم پر مبنی یہ نیٹ ورک یہ جمہوریت کے 2 بنیادی ستونوں کو کمزور کر رہے ہیں، یعنی باخبر فیصلہ سازی،
خاص طور پر معاشی میدان میں، اور دوسری بامانی عوامی گفتگو۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے، یہ ٹیکنالوجیز جمہوری نظام کی عملی صلاحیت اور اس کی اخلاقی بنیادیں دونوں کے لیے سنگین چیلنجز ہیں، اور یہیں سے کتاب کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مختلف معاشرے ان چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ تصویر ہے۔ تو آگے کیا؟ اگلی نشستوں میں ہم کن وقت پر بات کریں گے؟ اگلی نشستوں میں ہم باب 10 اور 11 کا جائزہ لیں گے۔ ان میں حراری یہ دیکھتی ہیں کہ جو مطلق العنان حکومتیں ہیں، آمرانہ حکومتیں، وہ ان نئی ٹیکنالوجیز اور الگوریدم کو کیسے استعمال کر رہی ہیں یا کر سکتی ہیں۔ کیا یہ ٹیکنالوجیز انہیں عوام پر اپنا کنٹرول اور سخت کرنے میں مدد دیں گی، اور اس کے عالمی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جمہوریتوں کے مقابلے میں آمریتیں ان نیٹ ورک سے کیسے نمٹتی ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم موازنہ ہوگا، لیکن آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر جیسا کہ حراری کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی ہماری آپس میں بامانی قابل اعتماد بات چیت کرنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دے، تو کیا جمہوری معاشروں کی وہ بنیادیں جو کھلے اور ایماندارانہ مکالمے پر قائم ہیں، کیا وہ برقرار رہ پائیں گی؟ جی، اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب شاید مستقبل میں جمہوری نظاموں کی بقا کا تعین کرے گا۔ آل پاور ٹو دی الگوریدمز، یعنی کیا ساری طاقت الگوریدم کے پاس چلی جائے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ حراری اس باب میں دیکھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI 21ویں صدی کی آمرانہ حکومتوں کو کیسے وہ نئی اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ طاقت دے سکتی ہے۔ اور ہاں، ہم آنے والی نشستوں میں اگلے ابواب پر بھی بات کریں گے۔ ضرور۔ تو آئیے اس دلچسپ باب میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بنیادی سوال یہی ہے نا کہ کیا AI وہ رکاوٹیں ختم کر دے گی جنہوں نے ماضی کی آمریتوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدود رکھا تھا؟ بالکل۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو اسٹالن ہو یا رومانیہ کے چاؤشیسکو، ہاں، بڑے نام ہیں یہ تو۔ جی، وہ بھی مکمل نگرانی جسے کہیں ٹوٹل سرویلنس وہ قائم نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، کیوں؟ مطلب وسائل کی کمی تھی؟ وسائل بھی تھے اور وہ انسانی حدود بھی تھی، جیسے حراری نے مثال دی ہے رومانیہ کی خفیہ پولیس سیکیوریٹیٹ کی۔ اوہ ہاں، وہ بدنام زمانہ ایجنسی۔ جی، ان کے پاس 20 ملین شہریوں کی نگرانی کے لیے صرف 40,000 ایجنٹ تھے۔ 40,000 20 ملین کے لیے؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہوئی نا۔ بالکل، مطلب مکمل نگرانی تو اس طرح ممکن ہی نہیں تھی، یہ انسانی حدود تھیں۔ لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ بالکل درست، اب منظرنامہ بالکل بدل رہا ہے۔ نگرانی اب انسانی ایجنٹوں سے نہیں ہو رہی۔ تو کیسے ہو رہی ہے پھر؟ وہ ہو رہی ہے ڈیجیٹل ذرائع سے، آپ کے سمارٹ فونز، ہر جگہ لگے کیمرے، سینسرز۔ اچھا، جو ہر وقت ڈیٹا جمع کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ AI مصنوعی ذہانت اس بے تحاشا ڈیٹا کو پروسیس کر سکتی ہے۔ یعنی وہ کام جو انسان نہیں کر سکتے۔ بالکل، جو انسانوں کے لیے ناممکن تھا۔ امریکہ کی NSA کی اسکائنیٹ جیسی کچھ پرانی مثالیں بھی ہیں۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں۔ وہ دکھاتی ہیں کہ الگوریدم کیسے ڈیٹا میں پیٹرنز یعنی نمونے تلاش کر کے مشکوک افراد کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جو شاید انسان کو نظر نہ آئیں۔ جی، ایسے طریقوں سے جو شاید انسانوں نے سوچے بھی نہ ہوں۔ یعنی الگوریتھم کو بس یہ سکھایا جاتا ہے کہ غیر معمولی کیا ہے۔ اوہ، تو یہیں سے وہ خطرہ شروع ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی بالکل۔ کیا ہوگا اگر یہ الگوریتھم خود ہی طے کرنے لگیں کہ نارمل کیا ہے یا مشکوک کون ہے؟ یہی تو اصل پریشانی ہے۔ یہ صرف غیر جانبداری یا تعصب کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ الگوریتھم حکومتی نظریات کو، جو بھی آئیڈیالوجی ہو، اسے مزید تقویت دے سکتے ہیں، اسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ حرارے نے تو ایک بڑی چونکا دینے والی مثال دی ہے، 2050 کی ہے نا؟ جی ہاں، وہ تصوراتی صورتحال کہ AI خود لیڈر کو یقین دلا دے کہ اس کا قریبی وزیر یا ساتھی غدار ہے اور اسے ختم کرنے کا کہے، اور لیڈر شاید AI کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ یعنی سینٹرلائزیشن کا فائدہ۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 20ویں صدی کی آمریتوں کے لیے تمام معلومات ایک جگہ جمع کرنا اور اسے پروسیس کرنا ایک کمزوری تھی۔ کمزوری؟ وہ کیسے؟ کیونکہ انسانی دماغ کی ایک حد ہوتی ہے، اتنی زیادہ معلومات کو سنبھالنا، سمجھنا یہ مشکل تھا۔
لیکن اے آئی کے ساتھ یہ کمزوری ایک بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے، اچھا، کیونکہ اے آئی تو مرکزی ڈیٹا پر ہی بہتر کام کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اس کے برعکس جو جمہوری نظام ہیں وہ معلومات کو پھیلاتے ہیں، مختلف اداروں میں بانٹتے ہیں، یہ اے آئی کے لیے کم موزوں ہیں۔ اور وہ سوشل کریڈٹ سسٹم والی بات، چین کی مثال جو دی جاتی ہے، جی، وہ بھی اسی کنٹرول کو مزید گہرا کرنے کی ایک مثال ہے۔ نگرانی صرف مالی معاملات تک نہیں رہتی، بلکہ لوگوں کی ساکھ ان کے سماجی رویے تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل، آپ کا ہر سماجی رابطہ، ہر آن لائن سرگرمی آپ کی کریڈٹ یا حیثیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سوچیں کہ اس سے ریاستی کنٹرول کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ یہ تو کافی پریشان کن تصویر ہے، لیکن ہراری یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی کا راستہ متعین نہیں ہوتا۔ جی، وہ یہ ضرور یاد دلاتے ہیں، معاشرے انتخاب کر سکتے ہیں، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اے آئی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو خطرات باب 10 میں بتائے گئے ہیں وہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، وہ بہت حقیقی ہیں۔ یقیناً اے آئی آمریت کو ایسی طاقت دے سکتی ہے جس کا پہلے شاید تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو خلاصہ کیا نکلا اس باب کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ باب 10 یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اے آئی وہ تکنیکی رکاوٹیں، وہ دیواریں ہٹا سکتی ہے جنہوں نے ماضی میں آمریت کو لامحدود ہونے سے روکا تھا۔ اور یہ کیسے؟ غیر انسانی ایجنٹوں یعنی سینسرز اور کیمروں وغیرہ کے ذریعے بے پناہ معلومات کو مرکزی طور پر جمع کرنا، اور پھر اے آئی کے ذریعے اسے پروسیس کرنے کی صلاحیت۔ اس سے کنٹرول بے مثال ہو سکتا ہے۔ جی، بے مثال کنٹرول۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر اصل طاقت الگوریدم کے پاس آ گئی، جو معلومات، نگرانی، یہاں تک کہ رہنماؤں کے فیصلوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہوں، تو پھر حکومت کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ معاشرے کیسے یہ یقینی بنائیں گے کہ اتنے طاقتور اور ممکنہ طور پر خود مختار نظاموں کے سامنے انسانی کنٹرول باقی رہے؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے یووال نوآ ہراری کی کتاب نیکسس کے پہلے 10 ابواب کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ اس میں ہم نے پتھر کے زمانے سے لے کر وہ مصنوعی ذہانت تک معلومات کی پوری تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارا فوکس ہے آخری باب یعنی 11واں باب، دی سلیکان کرٹن، گلوبل ایمپائر اور گلوبل سپلٹ۔ یہ باب اصل میں مستقبل پر نظر ڈالتا ہے کہ کیسے اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت دنیا کو شاید ایک نئی تقسیم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سلیکان کرٹن کا جو تصور ہے نا، یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ ہراری کا کہنا ہے کہ یہ جو اے آئی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، خاص طور پر امریکہ اور چائنا کے درمیان، یہ دنیا کو نظریاتی اور تکنیکی دونوں بنیادوں پر تقسیم کر سکتی ہے۔ ایک نیا پردہ، جیسے سرد جنگ کا آئرن کرٹن تھا، ویسا ہی کچھ مگر ڈیجیٹل۔ اچھا، تو یہ صرف جغرافیائی تقسیم نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور عالمی طاقت کے کنٹرول کی تقسیم ہوگی۔ یہ بات تو اہم ہے کہ اے آئی مطلب پچھلی ٹیکنالوجی سے کافی مختلف ہے۔ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ یہ معلومات کو عالمی سطح پر ایک جگہ پروسیس کر سکتی ہے۔ اس سے تو یوں لگتا ہے کہ طاقت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے گی۔ بالکل، اور یہیں سے ہراری وہ ڈیٹا کولونیلزم والا نقطہ اٹھاتے ہیں جو کافی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کہ جیسے پہلے نوآبادیاتی دور میں کالونیوں سے خام مال مرکز میں جاتا تھا، آج ویسے ہی پوری دنیا سے ڈیٹا جو کہ نیا خام مال ہے چند ٹیکنالوجی کے مراکز میں جا رہا ہے، مطلب سلیکن ویلی یا بیجنگ، شینزن وغیرہ۔ اچھا، اور پھر وہاں اسے پروسیس کر کے اسے اے آئی بنا کر، جی، جدید اے آئی الگوریتمز بنتے ہیں۔ ہاں، اور پھر وہی ٹیکنالوجی یا خدمات واپس انہی علاقوں کو، ان ڈیٹا کالونیوں کو بیچی جاتی ہیں۔ تو اس سے تو دولت اور طاقت کا جو عدم توازن ہے وہ اور بڑھے گا۔ یقیناً یہ ایک نئی قسم کی عالمی عدم مساوات ہے، ڈیجیٹل شکل میں۔ کتاب میں امریکہ اور چین کے ماڈلز کا بھی فرق بتایا گیا ہے۔ امریکہ میں پرائیویٹ کمپنیاں زیادہ آگے ہیں، چین میں ریاست کا کنٹرول زیادہ ہے۔ جی، اور اس فرق کے بہت گہرے اثرات ہیں، ڈیٹا پرائیویسی پر، شہری آزادیوں پر، اور یہ کہ اے آئی کس سمت میں جائے گی۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عالمی تعاون کیسے ہوگا۔ اے آئی تو موسمیاتی تبدیلی جیسا عالمی مسئلہ ہے، اس کے جو خطرات ہیں وہ کسی ایک ملک تک تو نہیں رہیں گے۔ صحیح کہا،
تو ان سے نمٹنے کے لیے عالمی قانون، عالمی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن لگتا ہے؟ آج کل تو قوم پرستی، ممالک میں تناؤ، یہ سب بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، مشکل ضرور ہے، حراری بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ورلڈ کپ کی مثال دیتے ہیں اچھا، وہ کیسے؟ کہ دیکھیں فٹ بال میں کتنی شدید دشمنی ہوتی ہے، ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں، لیکن کھیل کے بنیادی اصولوں پر سب متفق ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی کے میدان میں بھی اس شدید مقابلے کے باوجود کچھ بنیادی حفاظتی اصولوں پر، اخلاقی معیارات پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات صرف طاقت کا کھیل نہیں ہوتے جیسا کہ اکثر سمجھا جاتا ہے۔ جی، حراری یاد دلاتے ہیں کہ انسانی تاریخ تو اصل میں تعاون بڑھنے کی کہانی ہے، چھوٹے گروہوں سے بڑے معاشروں، ریاستوں تک۔ ہم نے ہمیشہ مل کر کام کرنے کے طریقے نکالے ہیں، ریاستیں خود تعاون کا نتیجہ ہیں۔ اور ایک اور نقطہ شناخت کا بھی اٹھایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں ہماری شناخت کیا ہے؟ جسم یا آن لائن موجودگی؟ بالکل، یہ سوال کہ ہماری شناخت کس سے جڑی ہے، ہمارے جسم سے یا ہمارے ڈیٹا سے، اس پر مختلف معاشروں کے جوابات مستقبل میں ایک اور قسم کی تقسیم پیدا کر سکتے ہیں، شاید جسمانی وجود بمقابلہ ڈیجیٹل وجود۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب ڈیٹا کلونیلزم، سلیکون کارٹن، تعاون کی ضرورت، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، نتیجہ یہ نہیں کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری قسمت نہیں لکھ رہی، اے آئی کے خطرات سنجیدہ ہیں، بہت حقیقی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے راستے موجود ہیں۔ ضرورت ہے عالمی سطح پر سمجھداری کی، دور اندیشی کی، اور سب سے بڑھ کر تعاون کی۔ صحیح۔ یہ جو سلیکون کرٹن ہے، یہ ایک امکان ہے، ایک خطرہ ہے، مگر یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں۔ ہمارے پاس اب بھی انتخاب کا اختیار موجود ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیکسس کا یہ آخری باب ہمیں بہت گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کا دور، عالمی تعلقات، طاقت کا کھیل، انسانی مستقبل، یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ سلیکون کرٹن اور ڈیٹا کلونیلزم جیسے جو تصورات ہیں وہ ہمیں آنے والے چیلنجز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہم جلد ہی دیگر دلچسپ کتابوں کے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور جاتے جاتے یہ سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر واقعی ٹیکنالوجی تقدیر نہیں تو وہ کون سے ٹھوس قدم ہیں جو آج ہم انفرادی طور پر اور مل کر اٹھا سکتے ہیں تاکہ یہ سلیکون کرٹن حقیقت نہ بنے، تاکہ اے آئی کا مستقبل زیادہ منصفانہ ہو، زیادہ محفوظ ہو۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ مزید ایسی گفتگو کے لیے رازا ریڈز کو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔